یہ سوال ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ سے کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا اور انہی کے بطن سے ان کے بیٹے ابراہیم نے جنم لیا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ماریہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا؟ یہ جو سوال ہے یہ اصل میں غلامی سے متعلق سوال ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلام نہیں بنایا. جس زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی اس وقت ساری دنیا میں سلیوری موجود تھی. یہ صرف عرب میں نہیں تھی، ساری دنیا میں تھی. یہ آپ کے امریکہ میں چند صدی پہلے ختم ہوئی ہے. ساری دنیا میں غلام موجود تھے. عرب میں بھی تھے، ایران میں بھی تھے، افریقہ میں بھی تھے، ہر جگہ موجود تھے. عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. یہ پیدا کیسے ہوئی غلامی؟ یہ یہاں سے پیدا ہوئی کہ جب قبیلوں کے درمیان جنگیں ہونا شروع ہوئیں. ایک قبیلے کے پاس گھاس ختم ہو گئی جانوروں کو کھلانے کے لیے، چراگاہ خشک ہو گئی، کوئی سامان زندگی نہیں رہا، تو پہلے تو یہ ہے کہ خانہ بدوش ہو جاتے تھے، پھر یہ کہ ایک دوسرے پر حملے بھی شروع کر دیے. تو جو قبیلہ جارحیت کرتا تھا، یعنی جو حملہ کر دیتا تھا، حملہ آور قبیلہ، وہ جب دفاع کرنے والوں سے شکست کھا جاتا تھا تو سزا کے طور پر پورے قبیلے کے مردوں کو اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. یہ قدیم زمانے میں یہ چیز پیدا ہو گئی. تو جنگوں میں پکڑے ہوئے قیدیوں کے معاملے میں یہ رواج چل پڑا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے گا، سلیب بنا لیا جائے گا. عورتوں کو، مردوں کو. سلیب عورت ہو تو لونڈی کہتے تھے، مرد ہو تو غلام کہتے تھے. عربی زبان میں اس کو اما کہتے ہیں. اس طرح کے الفاظ رائج ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 10-20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. عرب میں بھی موجود تھے، دوسرے ملکوں میں بھی موجود تھے. بازار لگتے تھے، باقاعدہ ان میں تجارت ہوتی تھی. تو اب یہ سوال تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی جو پیدا ہو چکی تھی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ وہ جو پرانا رواج تھا قیدیوں کو غلام بنانے کا، سب سے پہلے چونکہ غلامی پیدا ہی وہاں سے ہوتی تھی، اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا. سورہ محمد ہے قرآن مجید میں، جس میں پہلی مرتبہ وہ موقع آ گیا کہ جب مسلمانوں کو جنگ پیش آنے والی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ تو مستقبل کا بھی علم رکھتے ہیں. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب بدر کا معرکہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی. ان ہدایات میں یہ بات بیان کر دی کہ اس جنگ میں جب اچھی خون ریزی کے بعد قیدی پکڑے جائیں گے تو قیدیوں کے بارے میں یہ کوئی اب سوال نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو غلام بنایا جائے. ارشاد فرمایا فشد الوثاق فاما منم بعد و اما فدا، کہ قیدیوں کے بارے میں اب ایک ہی قانون ہے اللہ کا کہ یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. تو قرآن مجید نے اس طرح غلامی کے پیدا ہونے، لونڈیوں اور غلاموں کے بننے کا راستہ بند کر دیا. یہ کام کیا. لیکن جو پہلے سے موجود تھے ان کا کیا کیا جائے؟ کیا ان کو گھر سے نکال دیا جائے؟ ان کو بے سوچے سمجھے آزاد کر دیا جائے؟ اس میں بڑے مسائل تھے. یعنی اگر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی اگلے دن. یعنی کہاں رہیں، کہاں سے کھائیں، ذرائع کیا ہیں؟ حکومتیں نہیں تھی اس طرح کہ ان کے لیے کوئی بندوبست کر سکیں. تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیں گے. کوئی اچھی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی ان کی. دوسرا یہ تھا کہ مردوں کو اگر اسی طریقے سے اگلے دن رہا کر دیا جائے جو موجود ہیں، یعنی مزید بننے کا راستہ تو بند کر دیا لیکن جو موجود ہے ان کو کر دیا جائے، تو ان کے لیے بھی یہی سوال تھا. وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے، ان کو چھت آپ کی فراہم تھی، ان کو کھانا پینا آپ دے رہے تھے، تو باہر نکال دیا جائے تو کیا ہو ان کے ساتھ؟ تو اس میں بھی یہ سوال تھا کہ پھر کنگلے ہو جائیں گے، بھک منگے بنیں گے، اخلاقی برائیوں میں پڑیں گے. تو ایک گریجول پروسیس اختیار کیا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس میں لوگوں کو عام تعلیم دی گئی، فک و رقبہ، کہ اگر تم حالات کے لحاظ سے موضوع سمجھتے ہو تو جن کو آزاد کر سکتے ہو آزاد کر دو. ہر ایک کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض حالات میں. اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ نفسیات تبدیل کرو، تو نام تبدیل کر دیے گئے. یعنی پہلے ان کو لونڈی غلام کہا جاتا تھا، تو کہا گیا کہ نہیں، اب ان کو فتح اور فتات کہا جائے تاکہ وہ نفسیات بدلے ان کے بارے میں. ان کے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی. کوئی 10 باتیں ہیں جو کہی گئیں
یہاں تک کہ یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، بالکل اپنی جگہ پر اپنے اسٹیٹس کے برابر رکھو تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں اور ان کے لیے راستہ نکلیں۔ پھر مکاتبت کا قانون جاری کیا گیا کہ اگر کوئی لونڈی اور غلام اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ثابت کر دے تو اس کو لازماً آزاد کر دیا جائے۔ یہ سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو موجود تھے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، جو بننے کا عمل تھا اس کو پہلے مرحلے ہی میں روک دیا گیا کہ ہمارے ہاں جو جنگیں ہوں گی اس میں کسی کو غلام نہیں بنایا جائے، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں یہ کسی طرح موضوع نہیں تھا کہ خدا کا پیغمبر بالکل الگ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ دو خواتین جو لونڈیاں تھیں یہ شاہ مصر نے بھیج دی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کے بین الاقوامی حالات میں موضوع نہیں سمجھا کہ آپ یہ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے ایک تحفہ دیں اور میں اٹھا کر کسی دوسرے کو اسی وقت دے دوں۔ عرب کے معاشرے میں یا اس وقت کی معاشرت میں ایسا ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے دونوں پہلو ملحوظ رکھے اور ایک کو دے دیا اور دوسرے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں ان کے بارے میں بھی اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تو یہ وجہ تھی اس کی۔